اب ہم دیکھتے ہیں کیسے سورس کوڈنگ مشین لینگویج میں تبدیل ہوتا ہے۔ دو طریقے سے ہم مشین لینگویج میں اپنا سورس کوڈ تبدیل کرتے ہیں، جبکہ ایک طریقہ ایسا ہے جس میں پچھلے دونوں طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم یہ تینوں طریقے دیکھتے ہیں جو مختلف پروگرامنگ لینگویج استعمال کرتی ہیں۔ چلے ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک میرا کمپیوٹر ہے اور ایک آپ کا کمپیوٹر یا موبائل یا ٹیبلٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کمپائلڈ اپروچ میں کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے میں نے ایک پروگرام کا سورس کوڈ لکھا، پھر میں ایک پروگرام چلاتا ہوں جس کو کمپائلر کہتے ہیں۔ اس نے میرے سورس کوڈ کو پڑھا اور اس کو مشین کوڈ میں تبدیل کر دیا۔ میں نے یہ فائل جو مشین کوڈ میں بدلی تھی آپ کو دے دی۔ اس فائل کو ہم ایگزیکیوٹیبل یا ایپ فائل کہتے ہیں۔ آپ نے وہ فائل اپنے کمپیوٹر یا موبائل ٹیبلٹ میں چلائی اور میرا بنایا ہوا پروگرام آپ کے پاس چل پڑا۔ اس طریقے سے میں نے اپنا سورس کوڈ آپ کو نہیں دیا بلکہ مشین کوڈ میں بدلا ہوا ایگزیکیوٹیبل یا ایپ دی۔ اس طرح میرے پاس میرا سورس کوڈ محفوظ رہا اور آپ نے اسے نہیں دیکھا۔ اس طریقے سے جو پروگرامنگ لینگویج کام کرتی ہیں وہ سی اور سی پلس پلس وغیرہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں انٹرپریٹڈ اپروچ میں کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے میں نے ایک پروگرام کا سورس کوڈ لکھا، سورس کوڈ کی کاپی یعنی نقل آپ کو دے دی، پھر آپ اس سورس کوڈ کو اپنے کمپیوٹر یا موبائل یا ٹیبلٹ میں انٹرپریٹڈ پروگرام میں چلائیں گے۔ اس میں دیا گیا سورس کوڈ ایک لائن پڑھتے ہی آپ کو اس کا حاصل مل جائے گا، اسی طرح اگلی لائن پھر اگلی۔ یہ الگ سے کوئی مشین کوڈ کی فائل نہیں بنائے گا۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ویب سائٹس کھولتے ہیں وہ یہی طریقہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے جو پروگرامنگ لینگویج کام کرتی ہیں وہ جاوا اسکرپٹ، پی ایچ پی وغیرہ ہیں۔ کیونکہ کمپائلڈ اور انٹرپریٹڈ میں کچھ اچھی خصوصیات ہیں، اس لیے ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے جس میں یہ دونوں خصوصیات ہوتی ہیں، وہ ہے ہائبرڈ اپروچ۔ اب ہم یہ طریقہ دیکھتے ہیں۔ اس طریقے میں نے ایک پروگرام کا سورس کوڈ لکھا، پھر ایک پروگرام کمپائلر چلایا، اس نے میرے سورس کوڈ کو پڑھا اور اس کو ایک اور لینگویج IL مطلب انٹرمیڈیٹ لینگویج میں بدل دیا، پھر میں نے وہ IL میں بدلا کوڈ آپ کو دے دیا فائل کی شکل میں۔ آپ نے جب وہ فائل چلائی تو اس نے انٹرپریٹڈ پروگرام اس ہی مشین میں چلایا اور اس کو مشین لینگویج میں بدل دیا، پھر چلا دیا مطلب ایگزیکیوٹ کرا۔ اس سارے عمل کو JIT کمپائلیشن بھی کہتے ہیں، یعنی جسٹ ان ٹائم کمپائلیشن، اور IL کو بائٹ کوڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ سارا عمل میری اور آپ کی ڈیوائسز میں ہو سکتا ہے کئی بار ہو رہا ہو۔ اس طریقے سے جو پروگرامنگ لینگویج کام کرتی ہیں ان میں C#، VB.NET، جاوا اور پائتھون وغیرہ شامل ہیں۔ اگر آپ کو میرا کام پسند ہے تو آپ مجھے پیٹرون میں بھی سپورٹ کر سکتے ہو with as low as $1۔ It really helped me to develop these videos. Thank you. Please follow us on Twitter, Instagram and like our page on Facebook and subscribe our channel on YouTube and ring the bell icon for upcoming videos. You can also follow us on TikTok as well.